درغزئی اس پل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جہاں سے آپ مجھے کالج لے کر جا سکیں۔ عنایا نے روحان سے ہوتے ونڈ سکرین پر خوف سے نگاہیں جمائیں۔ ہے میری جان، کسی دن تمہیں اس راستے سے بھی لے کر جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے تمہیں وہ راستہ اس پل سے زیادہ پسند آئے گا۔ درغزئی عنایا کے چہرے پر خوف دیکھتے مسکراہٹ دبائے پر اصراریت سے بولتے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر گیا۔ اس کی بیوی کو اس پل سے خوف آتا تھا، وہ سمجھتا تھا۔ درغزئی اس کے ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے ہوئے اب ڈرائیو کر رہا تھا۔ عنایا نے سرخ ہوتے درغزئی کو دیکھا۔ درغزئی نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ونک کی تھی۔ وہ جلدی سے رخ موڑے اپنی طرف کے شیشے پر نظریں جما گئی۔ درغزئی کے لفظوں سے فلک شگاف قہقہ بلند ہوا تھا اس کے یوں سرخ پڑنے پر۔ عنایا دوسری طرف چہرہ کرتے سرخ گلاب ہوتے شرمیلا سا گہرا مسکرائی تھی۔ درغزئی خانزادہ اس کے ہتھیلی کو مسلسل چومتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عنایا نے اپنی ہتھیلی چھڑوانے کی کوشش کی۔ درغزئی اس کی ہتھیلی پر گرفت مضبوط کرتے وہاں اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ عنایا نے روحان سے ہوتے اس کو پل کو دیکھتے ہاتھ چھڑواتے اپنی کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ جتنا کیئرنگ تھا اتنا جنونی بھی تھا، یا پھر جنونی بننے والا تھا۔ وہ اس کی ہتھیلی کو شدت سے چومتا اس خطرناک پل پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ روز کیا اب ایسے ہی ڈرائیونگ کرتے اسے کالج چھوڑ کر آیا کرے گا۔ عنایا کی تو سانسیں رک رہی تھیں اس کے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرنے پر۔ ایسے ہی چھوڑ کر آیا کروں گا کالج مائی سیون۔ وہ اسے خود کی طرف کھینچتے سرگوشی کرتے آنکھ مار گیا تھا۔ وہ اس کے مضبوط کندھے سے پھر سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے دل کی بات کیسے جان گیا تھا؟ عنایا نے آنکھیں پٹ پٹائے اسے دیکھا۔ درغزئی اس کے ایکسپریشن پر قہقہ لگا گیا تھا۔ عنایا نہ روٹھے انداز میں رخ موڑ گئی تھی مگر اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا تھا۔ وہ اب کی اس ہتھیلی کو چومتے ڈرائیو کرتے مسلسل ہنس رہا تھا۔ حیدر خان کے ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکنے پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ حیدر خان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ 2 دن سے بے حد گھبرائی سی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ حیدر خان نے اس کے ہاتھ پکڑتے بے حد نرمی سے کہا۔ لالا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زرمش نے نظریں جھکائے اپنی آنکھوں میں اتری شبنم کو عارض کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ ہاسپٹل میں سب ڈاکٹرز تمہارے ساتھ ٹھیک ہیں؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں لالا، سب بہت اچھے ہیں۔ مم میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ حیدر خان کی بات پر زرمش نے نظریں اٹھائے جلدی سے کہا تھا۔ بیٹا میں تمہاری پڑھائی جلد سٹارٹ کرواؤں گا مگر ابھی میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ جب تک تمہارے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آ جاتا جو ساحر خان کی زندگی میں تم میں تھا، تب تک میں تمہیں دوسرے شہر یا باہر کے کسی ملک بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ شاید اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا بیٹا۔ تمہارا لالا تمہیں لے کر بہت احساس ہو گیا ہے، تم میں میری جان بستی ہے۔ حیدر خان نے نرمی سے اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ حیدر خان کی اتنی محبت پر زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ہچکیاں بھرتے نظریں جھکائے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلنے لگ گئی۔ زندگی میں اسے صرف حیدر خان کی محبت ہی ملی تھی، ورنہ ساحر خان کی دھدکار سے وہ اپنی ساری دوستوں تک سے دور ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا سب اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لالا میں آپ کے پاس ہی ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، ادھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ زرمش نے سر نفی میں ہلاتے حیدر خان کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اگر وہ کبھی یہ بات جان گیا کہ اسے آریان خانزادہ نے اپنی قید میں رکھا تھا تو حیدر خان کی محبت اعتماد وہ سب کھو دے گی۔ شاید وہ آریان خانزادہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہ حیدر خان کو دیکھتے سوچ رہی تھی، اس وحشی درندے کو شاید کوئی نہیں مار سکتا، وہی میرے لالا کو مار دے گا۔ زرمش کی آنکھوں کے سامنے اس کے خوفناک روپ آئے تھے۔ اس جیسا انسان نما جانور اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میرا بچہ ادھر بہت خوش ہے میں جانتا ہوں، پھر بھی کوئی بات ہو، کوئی کچھ بھی کہے، اپنے لالا کو ضرور بتانا ہے، پھر تمہارا لالا دیکھ لے گا۔ حیدر خان نے نرمی سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی لالا۔ زرمش اپنی سیاہ چادر اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے گاڑی سے نکلتے تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے گزرتے ایک پلر کے پیچھے سماتے اس سے ٹیک لگا گئی تھی۔ حیدر خان کے جانے کے بعد اسے کیا کرنا تھا وہ جانتی تھی۔ آج اسے اس ہاسپٹل میں پناہ نہیں لینی تھی۔
بلکہ ہاسپٹل کے باہر کہیں پناہ لینی تھی۔ حیدر خان کی کال پر زرمیش نے اپنے بیگ سے فون نکالتے کان سے لگایا۔ جی لالا، پہنچ گئی ہوں، ڈاکٹر معین کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ زرمیش نے اپنی بھیگی آواز پر بامشکل قابو پایا تھا۔ کاش یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ اس کی زندگی میں نہ ہوتا، کاش وہ مر جائے۔ وہ حیدر خان سے جھوٹ بولتے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے شدت سے دعا کر رہی تھی۔ فون بیگ میں ڈالنے کے بعد زرمیش اپنی چادر سے اچھی طرح اپنے چہرے کو کور کر گئی تھی۔ وہ اب تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں غیظ و اشتعال کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ وہ آج ہسپتال آئی، یہ بات ہی اس کے تن بدن میں شعلے سے دہکا چکی تھی۔ اب وہ ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، اس سے اس طرح بچ رہی تھی، یعنی وہ اب سڑکوں پر سارا دن پناہ لے گی یا پھر اپنا کوئی عاشق بلا رکھا تھا۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آریان خانزادہ نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ پر ڈالی۔ اب وہ غصے سے جبڑے بھیجے سڑک پر اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے وجود میں جیسے بارود کے شعلے بھڑکے تھے۔ وہ اس سڑک پر ہی اس کے سامنے گئی تھی۔ اتنی جلدی وہ پیدل اس سڑک کو کراس نہیں کر سکتی تھی۔ ہاسپٹل کا یہ پچھلا راستہ خطرناک تھا۔ یہ راستہ گھنے خوفناک جنگل کی طرف جاتا تھا۔ اس طرف لینڈ سلائڈنگ بھی کافی ہوتی تھی۔ بہت کم یہاں سے گاڑیاں گزرتی تھیں۔ کہاں گیا یہ ناپاک وجود؟ آریان خانزادہ اسے اس سڑک پر نہ پا کر جیسے پاگل ہوا تھا۔ اسی سڑک پر وہ اسے بے حال سے ملی تھی۔ وہ اسے اپنی حویلی لے گیا تھا۔ اگر کوئی اور اسے ایسے لے گیا تو، یہ سوچ آتے اس کے اندر مرچیں سی دہکی تھیں۔ وہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے جبڑے بھیجتے ہوئے اپنے سلکی بالوں میں ضبط سے انگلیاں پھیر گیا۔ وہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑائے ہوئے تھا۔ وہ اس سڑک پر دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، اس کے اندر غیظ و غضب کے طوفان امڈ رہے تھے۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتی، وہ اس کے گالوں کا حشر بگاڑ دیتا۔ وہ جبڑے بھیجتے ہوئے اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ 20 منٹ ہو گئے تھے، وہ اسے تلاش نہ کر سکا تھا۔ اس کی نگاہوں سے کچھ اوجھل ہو جائے یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے منٹوں میں چھلاوے کی طرح غائب ہو سکتی تھی؟ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے دانت پیستے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے کل اس طرح خوفزدہ کرنے پر وہ پچھتا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ تھا اسے اپنے کسی ایکٹ پر پچھتاوا ہوا۔ اذلان سکندر اس کی وجہ سے JK کی قید میں تھا، اسے ذرا پچھتاوا نہیں تھا، مگر آج وہ اسے کل خوفزدہ کرنے پر پچھتا رہا تھا۔ مگر اس نازک ڈرے سہمے وجود کے لیے اس کے اندر غصے کے طوفان امڈ رہے تھے۔ دل کر رہا تھا وہ اسے تہس نہس کر کے رکھ دے۔ آریان خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ کہاں ہو تم مس خان؟ چھوڑوں گا نہیں آج میں تمہیں۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ سے اس کی گاڑی تک لرز اٹھی تھی۔ تم میری قید میں ہی ٹھیک تھی ناپاک وجود، افسوس ہو رہا ہے تمہیں آزاد کرنے پر، افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہیں یوں آزاد کرنے پر۔ وہ اپنے سلکی بالوں کو دائیں بائیں پیشانی پر جھٹکتے ہوئے غرایا۔ مل جاؤ تم آج مجھے، تمہارے گال تھپڑوں سے اس طرح داغوں گا تم کبھی یوں سڑکوں کو اپنا مسکن نہیں بناؤ گی۔ آریان نے خون اشام درندے کی طرح غراتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہیں جا سکتی ہے جب تک اس کے پاس کنوینس نہ ہو؟ کیا وہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے؟ یہ سوچ آتے آریان خانزادہ کے خون میں چنگاریاں سی دہکی تھیں۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں اگر ایسا کچھ ہوا تو، کسی بھی غیر مرد کی گاڑی میں تم بیٹھی تو۔ وہ پاگل ہوتا چیخا تھا۔ یکدم اس نے گاڑی روکی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک باریک بال تک میری نظروں میں آ جاتا ہے تو وہ کیسے میری نگاہوں سے یوں لمحوں میں غائب ہو سکتی ہے؟ وہ اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ جمائے چٹکیاں بجاتے ہوئے غرایا تھا۔ آریان خانزادہ کی گاڑی اب پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ آنچل کی تلاش میں تھیں جو اس کی آنکھ کے کیمرے میں جھلک دکھلاتے محفوظ ہوا تھا۔ وہ ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتے تیزی سے اپنی گاڑی بیک پر لے کر جا رہا تھا۔ نگاہیں ایک طرف گھنے جنگل کی طرف تھیں۔ یکدم اسے گاڑی روکنی پڑی تھی۔ اس کے لبوں سے کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ سیاہ آنچل اسے نظر آ گیا تھا۔ وہ درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھیجتے ہوئے گاڑی کی ہارن پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرمیش جو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی،
گاڑی کے ہارن پر وہ بری طرح سے اچھلی تھی۔ زرمیش نے کھڑے ہوتے اپنا چہرہ ذرا سا باہر نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سانسیں اٹکی تھیں۔ گاڑی میں آریان خان زادہ کو دیکھ کر وہ پیچھے کو ہوتے منہ پر ہاتھ رکھتے ٹیک لگا گئی۔ آریان خان زادہ وہ خوف زدہ ہرنی سی سہمی ہیزل گرے آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ آریان نے جبڑے بھیجتے ہوئے دوسری سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر آؤ مس خان۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ وہ اس کی دھاڑ پر شدت سے لرزتے ہوئے اسی لمحے درخت کے تنے کی اور سے ہوتے ہوئے باہر آتے آریان خان زادہ کی گاڑی کے سامنے وہ اس کے سامنے کھڑے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خان زادہ نے اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھتے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے دونوں عارض پر ہاتھ رکھے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ آریان اس کی بچگانہ حرکتوں پر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اندر سلگتے غصے کو بامشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے یکدم سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ آریان خان زادہ کی سرد نگاہیں اس کے پیچھے بڑھتے قدموں پر تھیں۔ یکدم وہ مڑتے ہوئے سامنے نظر آتی سڑک پر برق رفتاری سے بھاگنے لگی۔ آریان خان زادہ کا غصہ اب 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ اس کی حرکتیں بچگانہ ہی تھیں۔ وہ بھلا کیسے اس سے بچ سکتی تھی؟ آریان نے غصے سے سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اب بہت آہستگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی سڑک پر کچھ فٹ کے فاصلے پر بھاگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا آج وہ اتنا دوڑے کہ اس کے بھاگنے کا شوق ختم ہو جائے۔ زرمیش نے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ آریان کی گاڑی کو بہت آہستگی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ آریان خان زادہ کی استزائیہ مسکراہٹ کو دیکھتے روحان سی ہوئی تھی۔ وہ اب سٹل کھڑے آریان خان زادہ کو دیکھ رہی جو استزائیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم زرمیش کا بیگ میں رکھا موبائل بج اٹھا تھا۔ زرمیش نے جلدی سے موبائل نکالتے کان سے لگایا۔ بھاگو مس خان، آج سارا دن ہم یہی گیم کھیلیں گے، دیکھتا ہوں کتنا بھاگ سکتے۔ زرمیش نے بے یقینی سے فون پر آریان خان زادہ کی آواز سنتے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائیں۔ وہ سرد سپاٹ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یکدم فون پر آریان خان زادہ کا کہکا گونجا تھا۔ زرمیش فون کان سے لگائے ونڈ اسکرین سے نظر آتے آریان خان زادہ کو دیکھ رہی تھی جو کہکے لگا رہا تھا۔ زرمیش سرنفی میں ہلاتے اب جنگل کی طرف بھاگی تھی۔ آریان خان زادہ نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلاتے ہوئے بامشکل خود پر قابو پاتے گاڑی روکی۔ وہ اتنی بھی معصوم نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ آریان خان زادہ نے غیظ و اشتعال سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ زرمیش گھنے جنگل میں داخل ہوتے ایک گھنے درخت کے تنے میں سمائے اپنی اتھل پتھل سانسوں پر قابو پانے لگی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ زرمیش اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے بھاری قدموں کی دھمک سنتے اس نے اپنا چہرہ درخت کے تنے سے باہر نکالا۔ وہ بلو جینس پر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ آستین کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھیں۔ زرمیش کی خوفزدہ آنکھیں اس کی کلائیوں کی مڑی نیلی ابری ہوئی رگوں پر تھیں۔ جب وہ بہت غصے میں ہوتا تھا اس کی رگیں پھولنا شروع ہو جاتی تھیں۔ وہ ذرا سا چہرہ نکالے خوف زدہ سی اس کے چوڑے وجود کو دیکھ رہی تھی جہاں غیظ و اشتعال کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ آریان خان زادہ کا خون اشام غصہ ہر حرکت میں چھپے خطرے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی جیسے وہ شکار کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہو۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس کا قد آور اور ظاہری طور پر بہرحمانہ تھا جو زرمیش کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ زرمیش کی سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ اس کا دل بے روک دھڑک رہا تھا۔ خوف اور گھٹن کا احساس اس کے پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ آریان کے قریب آنے پر اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی مگر وہ ایک لمحے کو بھی پیچھے نہیں ہٹی جیسے وہ وحشی درندے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن حقیقت میں اس کے اندر چھپے خوف نے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ آریان کا قدم قدم زرمیش کو دھیما مگر پرخطر پیغام دے رہا تھا۔ وہ اب خوفزدہ ہوتے تیزی سے جنگل کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ آریان خان زادہ جبڑے بھیجتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ آگے گھنی خاردار جھاڑیاں تھیں۔ زرمیش کا فراق اس جھاڑی میں اٹکا تھا۔
وہ بنا پرواہ کیے بھاگی تھی۔ فراق پیچھے سے پھٹتے خاردار جھاڑی میں اٹک چکا تھا۔ سبز فراق شفون کا تھا جو پیچھے سے کافی پھٹ چکا تھا۔ اس کی شال کندھوں پر تھی۔ اس کی دودیا کمر واضح ہوئی تھی۔ آریان یہ دیکھتا جبڑے بھیجتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ اس کا فراق ان خاردار لیس کانٹوں سے بھری جھاڑیوں سے چھڑوایا، ورنہ پورا فراق اس خاردار جھاڑی کی زینت بنتے اس کے بدن سے اتر چکا ہوتا۔ بہت سے کانٹے اس کے ہاتھوں کو زخمی کر گئے تھے۔ وہ پرواہ کیے بغیر اس کی فراق چھڑواتے، اس کی شال اس کے وجود پر پیچھے کی طرف اڑاتے۔ اسے درخت کے تنے میں پٹک گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتے، اپنے گالوں پر دونوں ہاتھ جماتے چیخ اٹھی تھی۔ آریان خان زادہ یہ دیکھتے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ اگر وہ اپنے گالوں پر ہاتھ نہ رکھتی شاید اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ اس کا یہاں اس گھنے جنگل میں چھپنا آریان خان زادہ کے اندر غصے کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ آریان خان زادہ نے اس کے خوبصورت نقوش کو قہربار نگاہوں سے گھورتے استفسار کیا۔ چھپ رہی تھی تم سے، زرمیش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے روانی سے جواب دیا۔ وہ اس کے جواب پر دانت کچکچا گیا تھا۔ کیا کہا تھا تمہیں میں نے کہ تم ہاسپٹل نہیں آؤ گی؟ کیوں آئی؟ آریان خان زادہ نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے، لفظ چبائے، ابرو اچکائے تھے۔ لالا کی وجہ سے۔ لالا کا کیا کہوں؟ وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج ہی کوئی بہانہ سوچ کر لالا سے کہہ دوں گی۔ مجھے اس ہسپتال میں نہیں آنا۔ مجھے جانے دو پلیز۔ مجھے واپس اپنی قید میں مت لے کر جانا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی تک تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ زرمیش نے روتے ہوئے التجا کی۔ اسی سڑک پر تو اسے پہلے ملی تھی۔ وہ اس کے سامنے والے درخت سے ٹیک لگائے، سگریٹ سلگائے، اس پر اپنی خون اشام نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ کیا کہو گی اپنے لالا سے؟ آریان خان زادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے استفسار کیا۔ ڈاکٹر جازل کہہ رہے تھے کہ ان کے بہت کانٹیکٹس ہیں۔ وہ مجھے سوات کے کسی دوسرے ہاسپٹل میں کام دلوا دیں گے۔ وہ اپنی شفٹنگ بھی ادھر کروا رہے ہیں۔ میں لالا سے کہہ دوں گی کہ سر شیرام نے وہ ہاسپٹل ریکمینڈ کیا ہے۔ زرمیش کے لبوں سے جازل کا نام سنتے وہ درخت سے ٹیک چھوڑ چکا تھا۔ ایک عجیب سی آگ دہکی تھی اس کے وجود میں۔ جازل اس کی وجہ سے کسی اور ہاسپٹل میں شفٹنگ کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ کہاں بات ہوتی ہے تمہاری جازل سے؟ آریان خان زادہ نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا، مگر جلتا سگریٹ وہ کانٹوں سے پویست اپنی زخمی ہتھیلی میں دبوچ گیا تھا۔ ساحر کا نام سنتے بھی اسے ایسے آگ لگتی تھی۔ وہ ڈاکٹر جازل سے بات کرتی ہے، وہ جیسے بارود کا گولہ بنا تھا۔ کل رات کال کی تھی انہوں نے، زرمیش نے آہستگی سے کہتے اپنے عارض پر اپنے رکھے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ کال کرتا ہے وہ تمہیں؟ آریان خان زادہ کے حلق سے پہلی مرتبہ آواز نہیں نکلی تھی۔ عجب سی کھولن اس کے وجود کا حصہ بنی تھی۔ آگ ہی آگ اسے اپنے گرد محسوس ہوئی تھی۔ دل کیا تھا سامنے کھڑے وجود کو آگ لگا دے۔ بہت بار دل کیا تھا مقابل کو بہت بے رحم موت دے، مگر آج تو دل کر رہا تھا اس کی بوٹی بوٹی کر دے۔ آج کوئی بدلہ، کوئی نفرت اس کے وجود کا حصہ بنے، اسے یہ سب کرنے پر مجبور نہیں کر رہی تھی۔ آج وہ آگ تھی جو اس کے اندر بھانبڑ سی جلا چکی تھی، دہکتا تندور سا بنا تھا۔ کل پہلی مرتبہ کی تھی، زرمیش نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے بمشکل ہی کہا تھا۔ نمبر کب دیا تم نے اسے؟ وہ کافی آہستگی مگر بے حد برفیلے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ نظریں اب زرمیش پر نہیں تھیں۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے نہیں دیا۔ زرمیش نے ہچکی لیتے سر نفی میں ہلایا۔ آریان خان زادہ کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا برفیلا اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ برفیلی آواز عجب سی تپش لیے ہوئے تھی، تپش زدہ عجب سی ٹھنڈک تھی مقابل کے لہجے میں کہ جو گرمی اور سردی کا احساس لیے زرمیش کی ہڈیوں میں اترتے اس کا خون بیک وقت گرم اور ٹھنڈا کر رہا تھا۔ موبائل دو مجھے اپنا۔ کب؟ کیوں؟ آریان خان زادہ کی بات پر وہ حیران ہوتی سوال کر گئی تھی۔ موبائل دو اپنا مجھے، ورنہ آگ لگا دوں گا تمہیں۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔
اس کی دھار جنگل میں گونجتے خوفناک سا سما پیدا کر گئی تھی۔ زرمش نے جلدی سے کپ کپاتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل نکالتے ہوئے اس کی طرف کپ کپاتے ہاتھ سے بڑھایا۔ آریان خانزادہ نے اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ اس کا موبائل لیتے وہ 1 سیکنڈ میں، آئندہ تم کسی بھی نمبر پر کسی سے بھی کال پر بات نہیں کرو گی۔ ڈاکٹر جازل کا نمبر کانٹیکٹ لسٹ سے بلاک کرتے ہوئے اس نے موبائل زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے حیرانگی سے موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ اس نے کیسے اس کا لاکڈ موبائل کھولا تھا؟ لالا سے بھی بات نہیں کروں گی کیا؟ زرمش نے معصومیت سے سوال کیا۔ وہ اس کے معصوم نقوش اور اس کے اتنے معصوم بننے پر جبڑے بھیجتے، اس کے گرد درخت کے تنے پر ہاتھ جمائے اسے محصور کر گیا۔ زرمش اٹکتی سانسوں سے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی اپنی سانس مکمل روک گئی۔ اتنی معصوم نہیں ہو تم، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ پہلے وہ ساحر عاشق تھا اور اب یہ۔ وہ اس کے گرد دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے غورایا تھا۔ کون یہ؟ زرمش نے شبنمی آنکھوں سے دیکھتے استفسار کیا۔ وہ اس کے سوال پر جازل کا نام نہ لے سکا تھا۔ کوئی کیسے اس کا عاشق ہو سکتا تھا؟ نہ وہ ساحر نہ وہ جازل۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ آج میرا دل کر رہا ہے تمہیں اس درخت کے تنے کے ساتھ باندھ کر چلا جاؤں۔ مڈ نائٹ سے ڈر لگتا تھا نا تمہیں، اور ٹائیگر سے ڈرتی ہو نا تم؟ آریان کے سوال پر زرمش نے خوفزدہ ہوتے اپنی گردن ہلائی تھی۔ یہاں بہت ہی خوفناک مڈ نائٹ اور ٹائیگر ہیں جو تمہیں اندھیرا ہونے سے پہلے اپنی خوراک بنا لیں گے۔ وہ دہکتے لہجے میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے گرایا۔ نہیں پلیز نہیں، مجھے مت باندھنا اس درخت، میں کل سے نہیں آؤں گی ہاسپٹل۔ زرمش نے سرنفی میں ہلاتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے منت بھرے لہجے میں فریاد کی۔ وہ بہت بے رحم تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے بدلے اور نفرت کی آگ میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ آؤ گی تم ہاسپٹل، آؤ گی ہاسپٹل تم۔ اب تم ہر روز میری نظروں کے سامنے ہوگی، ایک پل کے لیے اوجھل نہیں ہوگی۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سرد برفیلے لہجے میں غورایا تھا۔ زرمش اس کے نئے حکم پر خوف سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسی لمحے فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے سامنے نہیں آئے گی، اور وہ اسے ہر پل اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں آریان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مم، تمہارے سامنے ہر پل رہوں، میری سانسیں رک جائیں گی۔ زرمش اس کے حکم پر ہذیانی ہوئی تھی۔ کس کے سامنے رہنا چاہتی ہو؟ اس جازل کے سامنے؟ ہاں۔ پہلی بار مقابل نازک کے وجود کا اتنا ڈرنا خوفزدہ ہونا اس کے اعصاب بھاری کر چکا تھا۔ سانسوں میں عجب سی آگ دہکی تھی۔ میں کسی کے سامنے نہیں رہوں گی، میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گی۔ زرمش اس کی دہکتی سانسوں پر گھبراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ اب تم صرف میری نگاہوں کے سامنے رہو گی مس خان۔ وہ اس کے لفظ چباتے اسے کلائی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش اس کے سخت حصار میں اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی گئی تھی۔ وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے اندر دھکیل چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے آریان خانزادہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اب غصے سے بہت تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ زرمش گاڑی کے دروازے میں سمائے ہر پل اس وحشی درندے کے سامنے رہنے کا سوچ کر ہی اپنے حواس کھو رہی تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے آ کر رکی تھی۔ زرمش نے اسے التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے سرنفی میں ہلایا۔